پھر جناب اسپیکر ہیلتھ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ کام ہوا بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام ہونے والا ہے. تو میری پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, بی ایچ یوز, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, اس میں جو ڈاکٹرز کی پریزنس کو, قابل ڈاکٹرز کی پریزنس کو یقینی بنانا اور وہاں پر پورا اکوپمنٹ جو جس لیول کی وہ ہے وہاں پر پورا اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا, ادویات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا, یہ میری اولین ذمہ داری ہے, یہ میری پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہاسپٹل ہو جس کے اندر اگر کوئی ایک شہر کا مریض ہے اس کو علاج کے لیے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. اور وہ کہتے ہیں اس کو یہ لاہور لے جاؤ, اس کو پنڈی لے جاؤ, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ 5 سال کے بعد جب میں حکومت چھوڑ کے جاؤں تو پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہ ہو جہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہ ہو. اور بجائے اس کے کہ ہم کینسر ہاسپٹلز الگ سے بنائیں, لیور اینڈ کڈنی ہاسپٹلز الگ سے بنائیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ایک وہاں پر ایک میجر ہاسپٹل ہے اس میں یونٹس بنے, کینسر کا یونٹ بھی بنے, اس کے اندر جو ہمارا کڈنی اور لیور کے یونٹس بھی بنے, اور اس کے اندر جو بھی جس چلڈرن ہاسپٹلز بھی بنے, وہ ایک بہت ضرورت ہے عوام کی. تو ہر شہر میں یہ فیسلٹیز انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر ہم دیں گے. اور میں جناب اسپیکر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کی, ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری میڈیسنز شروع کریں گے. اور اسی کے ساتھ جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں یہاں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے پہلے کہیں یہ بات کی ہے. یہ میری بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے, ایک دفعہ میں مری سے چھانگلہ گلی جا رہی تھی, شام کا وقت تھا, کوئی 7 ساڑھے 7 کا, تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی. راستے میں میری گاڑی رک گئی, میرے ساتھ پورا کانوائے تھا, میرے پاس بہترین گاڑیاں تھیں, سب کچھ تھا, لیکن وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے جو پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں, جو مشکل ٹرین میں رہنے بسنے والے لوگ ہیں, ان کو اگر علاج کی فوری ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر ان کی کسی بھی جو میڈیکل فیسلٹی ہے, وہاں پر ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ان کی شفٹنگ ہے, وہ ایک اتنا مشکل کام ہے جو شہروں میں بسنے والوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو اس دن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی کوئی ذمہ داری ایسی دے گا پبلک سروس کی, تو سب سے پہلے میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کروں. اور ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں, ہفتوں میں انشاءاللہ, مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں انشاءاللہ ودن 12 ویکس ہم پاکستان کی, پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولنس شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ اپنی لمز اور اپنے جو اعضاء ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے, اس فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں کہ جب ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں, تو جان بچانے کے لیے, لمز بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ 60 منٹس کے اندر مریض کو ایک ایسی فیسلٹی پہ شفٹ کیا جائے جہاں اس کی جو لائف اور لمز جو ہے وہ بچ جائے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جب تک ہر شہر میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی, میڈیکل فیسلٹی نہیں ہوتی, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کسی کو ضرورت پڑے تو ایئر ایمبولنس اس کو اویلیبل ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت جلد شروع کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر 1122 کو میں نے کہا ہے کہ جو موٹر وے ایمبولنس سروس ہے, ایک آرگنائزڈ موٹر وے ایمبولنس سروس جو ہے وہ شروع کریں, تاکہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں کا پورا ایک سیپریٹ 1122 کا
جو ایمبولینس سسٹم ہے وہ موجود ہو. اسی طرح جب بیماری جب انیشل لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی اگر اسکریننگ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. وہ اسکریننگ بالکل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ٹی بی جیسے امراض ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پاپولیشن ہے اس کی اسکریننگ کے لیے بھی تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو جائے تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تندرست ہو کے واپس اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں. وہ بھی ہم اسکریننگ بھی شروع کریں گے.